الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج ٹی وی کی طرف سے اسلام اور معاصر مذاہب سے متعلق ایک تقابلی علمی جائزہ لینے کے لیے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور میں اس ادارے کو اس سلسلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ اس وقت کا انتہائی اہم موضوع ہے، اور چونکہ دنیا میں مکالمہ بین المذاہب کے عنوان پر ایک سلسلہ چل رہا ہے اور دنیا مکالمے کی منزل میں داخل ہو رہی ہے، اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے مکالمے میں نمائندگی اور ترجمانی کس طرح کی جائے گی، اس کے لیے ایک اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، اسلام کے ساتھ کسی مذہب کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، گھریلو زندگی، ازدواجی مسائل، وراثت، حتیٰ کہ حدود و قصاص اور ریاستی امور، یعنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل نظام حیات موجود ہے اور رہنمائی موجود ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا میں موجود نہیں۔ سب مذاہب ہیں، اور مذاہب میں عبادات اور اخلاقی تعلیمات تو ہوتی ہیں، لیکن قانون اور شریعت نہیں ہوتا۔ ہم اس پروگرام میں اسلام کے معاصر مذاہب کا مطالعہ پیش کریں گے، جس سے سامعین خود تجزیہ کر سکیں گے کہ یہ شعور و آگہی کا ایک سلسلہ ہے۔ چنانچہ بنیادی اور تمہیدی اعتبار سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک سلسلہ ہے اسلام کے معاصر مذاہب کا۔ عالمی سطح پر اور تاریخی اعتبار سے یہ تین مذاہب ہیں: ہندو مت، یہودیت اور مسیحیت۔ کچھ فکری تحریکیں ہیں، مثلا کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، سیکولرزم، لاطینی مغربی جمہوریت وغیرہ، جبکہ دوسرا سلسلہ ہے اسلام کے منحرف مذاہب کا۔ اس سلسلے میں وہ افکار زیر بحث آئیں گے جنہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا دعویٰ تو کیا،
لیکن پھر اسلام کے عقائد اور بنیادی اصولوں سے انحراف کی راہ اختیار کی اور آہستہ آہستہ وہ ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر گئے۔ انہیں ہم اسلام کے منحرف مذاہب یا فکری کجروی میں مبتلا تحریکوں کا نام دیتے ہیں۔ ابتدا میں سمجھ لینا چاہیے کہ ان مذاہب کی بنیاد یا تو انکار عقیدہ ختم نبوت پر ہے، اس نظریے کو ہم اجرائے نبوت کا فلسفہ کہتے ہیں، اور یا پھر انکار حجیت حدیث پر۔ سامعین محترم، ہم اس پروگرام میں سلسلہ وار ان تمام مذاہب، افکار و نظریات اور تحریکوں پر اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں گے اور آپ کو غور و فکر اور تدبر و تجزیہ کی دعوت دیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہندو مت پر ہوگی، جو تاریخی ترتیب کے اعتبار سے اسلام کے معاصر مذاہب میں قدیم ترین مذہب شمار ہوتا ہے۔ ہندو مت ایک ایسا مذہب ہے جو آسمانی تعلیمات یا وحی، الہام اور کسی نبی کی بعثت پر یقین نہیں رکھتا۔ یعنی ہندو مذہب میں آسمان سے وحی کا اتارا جانا یا کسی کو نبی کے طور پر مبعوث کیا جانا یا آسمان سے کسی کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کرنا، اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ پورا جائزہ لیں ہندو مذہب پر لکھے جانے والے اس لٹریچر کا جسے ہم مذہبی ادب کہتے ہیں ہندو مت کا، جسے خود ہندو مذہب کے مفکرین اور رہنماؤں نے ترتیب دیا ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندو مذہب پر مذہب کی تعریف صادق نہیں آتی، بلکہ وہ ایک جغرافیائی تہذیب ہے جس نے آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور نفسیاتی اعتبار سے لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک فکر دی، جس کے نتیجے میں لوگ ہندو مذہب سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ خود ہندو مذہب کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی متعین تعریف نہیں ہے، بلکہ پارس یونیورسٹی کے اہم رکن مسٹر گووند داس اپنی کتاب ہندوازم میں، اور پھر پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب میری کہانی میں اپنے علم و مطالعہ کی بنیاد پر اور پھر مہاتما گاندھی کے حوالہ سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہندو مذہب کی کوئی متعین تعریف نہ کی گئی ہے اور نہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہندو کسے کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی متعین جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اسے ہندو تسلیم کر لیا جائے، خواہ وہ کبھی مندر میں گیا ہو یا نہ، اس نے کبھی کسی مورتی کی پوجا کی ہو یا نہ کی ہو، اس نے گنگا جمنا کو اپنے لیے معتبر اور متبرک پانی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، بلکہ کسی وضاقتہ کا آدمی، کسی بود و باش کا آدمی جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوں تو اسے ہندو تسلیم کر لیا جائے گا، خواہ اس پر ہندو مذہب کی کوئی چھاپ اور ہندو مذہب کا کوئی اثر ظاہری طور پر نظر نہ آتا ہو۔ چنانچہ کتاب، تہذیب، زمین، لباس، حلال و حرام کے مسائل، رسم و رواج یا اس طرح کی دوسری نسبتوں سے بالا تر رہ کر بھی جو کوئی اقرار کرتا ہے بلکہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے، یا پھر جو شخص ہندو کہلانے سے انکار نہیں کرتا وہ ہندو ہے، یہ پوری کی پوری تفصیل ہندوازم جو کتاب ہے مسٹر گووند داس کی اس میں موجود ہے، اور اسی کی تائید
پنڈت جواہر لال نہرو کرتے ہیں مہاتما گاندھی کے حوالے سے اپنی کتاب میری کہانی میں۔ تاریخی اعتبار سے یہ 3 مذاہب میں سے قدیم ترین مذہب ہے، یعنی اسلام کے معاصر مذاہب ہیں ہندو مت، یہودیت اور مسیحیت۔ ایک تو یہودیت اور مسیحیت کو ہندو مت سے جدا کر لیا جائے اس اعتبار سے کہ یہودیت اور عیسائیت آسمانی تعلیمات، وحی، الہام اور نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہندوازم ان پر یقین نہیں رکھتا۔ دوسرا، ہم اسے جدا کر لیتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہاں ہر کسی کو ہندو ہونے کا دعویٰ کرنے کی بنیاد پر ہندو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ایک بات میں شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ اس اعتبار سے اسلام قدیم ترین دین کہلانا چاہیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ سب اسلام کے داعی تھے۔ تمام انبیاء اسلام کے مبلغ اور اسلام کے رسول بن کر آئے، یعنی رسالت لے کر آئے۔ لیکن اس وقت ہم چونکہ اسلام کا آغاز سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں، اور آج کی فکری اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ یوں ہی قائم کی گئی ہے، اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہندو مت جو ہے وہ قدیم ترین مذہب کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ 2000 سے 1500 برس قبل مسیح سے اس مذہب کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں سے گویا ہندو مذہب کی تاریخ شروع ہوتی۔ پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک جغرافیائی مذہب ہے جو ہندوستان کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندوستان اصل میں ہندو استہان تھا۔ استہان کہتے ہیں زمین کو، وہ زمین جہاں کسی ہندو کو دفن کیا جائے، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو بکھیرا جائے۔ آہستہ آہستہ کثرت استعمال سے یہ ہندو استہان کی بجائے ہندوستان کہلانے لگا، اور یہ چھوٹا بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جزیرہ، اس جزیرے کا جو جغرافیائی تعلق ہے یہ گویا جس جگہ پر ہم یہاں پاکستان میں یا افغانستان میں یا بنگلہ دیش میں یا ہندوستان میں رہتے ہوں، تو یہ پورا خطہ ایک وقت تھا، یہاں تک کہ جاپان، چین اور سری لنکا یہ ہندو مذہب سے متاثر تھا، اور یہاں ہندو مذہب باقاعدہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ ذات پات کا مذہب کہلاتا ہے، یعنی 4 ذاتوں میں انسانی زندگی کو تقسیم کرتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کسی بنیاد پر بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 4 ذاتیں کون سی ہیں؟ اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو مذہب ذات پات پر یقین رکھتا ہو اور انسانی زندگی کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر کے کسی ایک ذات کو کسی دوسرے ذات پر فوقیت اور برتری دیتا ہو، اور کسی ذات کو مستقل، نیچ اور اچھوت قرار دیتا ہو، وہ مذہب عالمی سطح پر کسی دین اور کسی مذہب کا مقابلہ کرنے کی سکت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم ہندو مت کا اسلام کے ساتھ کوئی تقابل نہیں کریں گے، بلکہ ہم ہندو مذہب کا ایک جائزہ اور ایک مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہندو مذہب انسانی زندگی کو، انسانی برادری کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ تقسیم نسلی اور نسبی طور پر مستقل ہے، مسلسل جاری ہے۔ ایک ذات ہے برہمن، دوسری ذات ہے ویش، تیسری ذات ہے کھشتری، اور چوتھی ذات ہے شودر۔ گویا یہ بات ہندو مذہب میں طے ہے کہ برہمن سب سے اونچی ذات ہے، اور اس کی نسل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ برہمن ہوگا، وہ دوسروں سے اونچا اور برتر ہوگا۔ برہمن کا بیٹا برہمن ہے، وہ بلند تر ہے، وہ خواہ کتنا ہی بد کردار اور بری صفات کا حامل ہو، وہ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ ہی رہے گا، کیونکہ وہ نسلی طور پر برہمن ہے۔ دوسری ذات ہے شودر، یہ ترتیب کے اعتبار سے تو چوتھی ذات ہے، لیکن آپ
ان ذاتوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو خلیج ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کے لیے میں شودر کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شودر سب سے نچلی ذات ہے، اسے اونچی ذات کے ہندوؤں کو چھونے، ان کے قریب رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کی بستیاں الگ ہیں، مندر الگ ہیں، ہندو مت کی کتابوں کو پڑھنے، ہاتھ لگانے، حتیٰ کہ سننے کی بھی اجازت نہیں۔ ان کے کوئی حقوق نہیں، بھیڑ بکری کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور اپنے سے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی خدمت کرنے اور ان کا ہر حکم ماننے کے پابند ہیں۔ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو۔ شودر کا بیٹا خواہ کتنا ہی خوبصورت، ذہین اور بلند کردار ہو، وہ شودر ہی رہے گا، کمتر ہی رہے گا، کیونکہ وہ نسلی طور پر شودر ہے۔ اسی بنیاد پر میں درمیان میں اتنی بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مذہب انسانوں کو اس طرح مختلف طبقوں میں تقسیم کرتا ہو اور کسی ایک طبقے کو برتر اور کسی دوسرے طبقے کو مستقل طور پر انتہائی نچلی ذات قرار دیتا ہو، وہ مذہب اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان اسے قبول کرے اور آج کی عالمی برادری میں اسے کسی طرح کا کوئی مقام حاصل ہو۔ آج انسانی دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ ہر انسان کے کچھ حقوق ہیں، بلکہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن جو مذہب انسانوں کی ایک ذات کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کرتا ہو، وہ مذہب اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے عالمی برادری میں کوئی درجہ اور مقام دیا جائے۔ ویش اور کھشتری یہ درمیان کی دو ذاتیں ہیں، اور ان دونوں ذاتوں کی اپنی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ہندو مذہب میں انسانی برادری میں جس طرح برہمن پیدا ہوا ہے مذہبی رہنمائی کے لیے، وہ ہر اعتبار سے مقدس ہے اور ہر اعتبار سے اسے برتری حاصل ہے، اسی طرح ویش اس لیے ہے کہ زراعت، صنعت، کاروبار اور سرمایہ کی حفاظت، اس کے لیے اس ذات کے لوگوں کو پیدا کیا گیا۔ گویا یہ ایک نسل ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی برادری میں صنعت، تجارت، کاروبار اور لین دین کے جتنے معاملات ہیں وہ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہندو مذہب کے لوگ اسی نسل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ہندوستان میں تجارت کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، یا ہندوستان سے باہر ان کا کوئی کاروباری لین دین ہو، وہ اسی نسل کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ جبکہ کھشتری یہ ایک ایسی نسل ہے کہ جو حفاظت کے لیے، عسکری تربیت کے لیے اور اس لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس نسل کے لوگ ہمیشہ پولیس میں، فوج میں اور جتنے عسکری ادارے ہوں گے ہندو مذہب کے، ان میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ذمہ نسلی طور پر یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ معاشرے کی حفاظت کریں اور اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مذہب کے لوگوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ برہمن ایک ایسی نسل ہے کہ جو ویش، کھشتری اور شودر ان تمام کی محنتوں سے متمتع ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی، یعنی ویش بھی اس لیے ہے کہ برہمن کی خدمت کرے، کھشتری بھی اس لیے ہے کہ وہ برہمن کی خدمت کرے، اور شودر تو ہے ہی اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے جینے کا، وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور جب چاہیں بڑی ذات کے لوگ اس کو کچل کر رکھ دیں، جب چاہیں بڑی ذات کے لوگ اس سے بیگار لیں، اس سے اپنی خدمت لیں، اس کا زندگی کے تمام جو لذات ہوتی ہیں ان پر کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جہاں تک تعلق ہے عقائد کا، ہندو مذہب میں عقائد کی جو تقسیم ہے اس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہندو مذہب میں 3 خداؤں کا بنیادی تصور موجود ہے۔ ویسے تو جب وہ مظاہر قدرت کی پوجا پر آتے ہیں تو چاند، سورج، ستارے، پانی، پہاڑ اور ہر قسم کی چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم آگے چل کر کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن بنیادی طور پر 3 خداؤں کا تصور یہاں موجود ہے۔ پہلا خدا ہے برہما،
دوسرا خدا ہے شیو اور تیسرا خدا ہے وشنو۔ یہ تین خدا گویا تریمورتی بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہم عام فہم الفاظ میں جو پوری دنیا میں مستعمل ہوتے ہیں ان الفاظ کے اعتبار سے اس کو تثلیث بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تین خداؤں کا تصور۔ تو ہندو مذہب میں 4 ذاتوں اور 3 خداؤں کا تصور موجود ہے، اور یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہندو مذہب کو دوسرے تمام مذاہب سے الگ اور جداگانہ حیثیت دیتی ہیں۔ برہما وہ خدا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اب بھی جتنی تخلیق ہوتی ہے، جتنی پیدائش ہوتی ہے، نئی سے نئی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، تو یہ برہما کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے اور وہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن پیدا کر لینے کے بعد وہ ان دنیا کے تمام معاملات سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے۔ دنیا کو چلانے اور دنیا کی ربوبیت اور دنیا کی نشو و نما اور دنیا کے تمام معاملات میں پھر برہما کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ برہما پیدا کرتا ہے اور پھر دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دوسرے خدا یعنی شیو کے سپرد کر دیتا ہے۔ شیو ایک ایسا خدا ہے کہ جو سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، انسان کو اس کی ابتدا سے اختتام تک پہنچانا، بڑائی کی طرف لے جانا، زراعت کے معاملات، بارش برسانا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یعنی دنیا کے نظام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ جو ہے یہ دوسرے خدا کے ذمہ ہے جس کو شیو کہتے ہیں۔ اور تیسرا خدا وشنو ہے جو ہلاک کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی ہلاکت ہوتی ہے یا دنیا کے کسی سلسلے کا اختتام ہوتا ہے یا سیلاب آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں جس سے انسانی زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے، آبادیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں، تو اس میں نہ تو برہما کا کوئی عمل دخل ہے نہ شیو کا کوئی عمل دخل ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا اختیار وشنو کا ہے۔ گویا وشنو ہلاک کرنے کا خدا ہے، اور پھر ان 3 خداؤں کے علاوہ ہر خدا کے ہزاروں اوتار ہیں۔ یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں خداؤں کی اتنی کثرت ہے کہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے سورہ الانعام کے ابتدا میں، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمے پر آپ کی تفسیر ہے حاشیے پر، اس میں یہ لکھا ہے کہ اتنے فیاض اور اتنے سخی ثابت ہوئے ہندو لوگ کہ انہوں نے 33 کروڑ خدا بنا لیے۔ لیکن یہ 3 خداؤں سے 33 کروڑ خدا کیسے بنے؟ اس کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خدا جو بنیادی طور پر خدا ہے اس کے پھر آگے ہزاروں اوتار ہیں، اس کے مظاہر ہیں، یعنی جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کے ہزاروں اوتار ہیں، جو خدا انسانی زندگی کے سلسلے کو آگے چلا رہا ہے اس کے ہزاروں اوتار ہیں، اور جو خدا انسانی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اس کے ہزاروں اوتار ہیں، اور وہ اوتار بڑھتے 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 لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب ہندو مذہب میں عملی اعتبار سے 3 خداؤں کے ان ہزاروں لاکھوں اوتاروں کو دیکھا جائے تو کروڑوں خدا ہیں جو ہندو مذہب میں پوجے جاتے ہیں اور جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسٹر گووند داس کی تحقیق کے مطابق ہندو مت کی مقدس کتابیں، یعنی جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں ہم موازنہ کریں گے آگے چل کر اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ ہندو مذہب کے عقائد کا، لیکن درمیان میں یہ بات بھی کہہ دینی چاہیے کہ جس طرح آسمانی مذاہب کسی نہ کسی کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو وحی اور الہام سے متعلق ہوتی ہے، اسی طرح ہندو مذہب میں کتابوں کی صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وحی اور الہام پر یا آسمانی تعلیمات پر تو یقین نہیں ہے، تو پھر کتابیں کہاں سے آئیں؟ تو اس میں مسٹر گووند داس کی تحقیق کے مطابق ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان ناموں سے 3 خداؤں کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن ویدوں میں، قرآن میں اور اپنشد جتنے ہیں ان میں 3 خداؤں کی بجائے ورن، اندر اور اگن کے نام ملتے ہیں۔ نام تبدیل ہو گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تریمورتی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ توحید باری تعالیٰ کا تصور
ہندو مذہب میں کہیں نہیں ہے۔ اسلام کے عقیدے میں الہکم الہ واحد، اللہ الصمد اور لا شریک لہ کا تصور موجود ہے۔ ہندو مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں تو ان تین خداؤں پر بھی اطمینان، دیوتاؤں اور مظاہر قدرت کی عبادت ہے، اور زمین و آسمان میں ہر نفع بخش، ہر ضرر رساں اور جمال و جلال سے متصف اور ہر طاقتور چیز معبود ہے۔ اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ 33 کروڑ خدا جو ہیں وہ بنائے گئے، سانپوں کو، بچھوؤں کو، کیڑے مکوڑوں سے لے کر گھوڑے گائے تک، اور چاند ستاروں سے لے کر سورج تک اور بہتے ہوئے پانی تک، ایسوں کو معبود بنایا گیا کہ ان کا نام لینے بلکہ ان کا تصور کرنے سے بھی طبیعت شرم محسوس کرتی ہے۔ انسانی تاریخ میں مجسمہ سازی کا آغاز کب ہوا اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ پوجا وشنو کی ہوتی ہے۔ ہندو عقیدے میں کائنات میں اسی کا تصرف ہے، یہ حلول کرتا ہے اور اس کے لیے تجسم بھی ثابت ہے، اور یہ انسانی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہندو مذہب کی کتابیں، ان کے نام کیا ہیں؟ وید ہیں، پھر وید 4 ہیں: رگ وید، اتھر وید، سام وید اور یجر وید۔ شاستر، پران، رامائن، مہابھارت، گیتا اور قانون کی ایک کتاب ہے جسے منو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے یہاں انسانی زندگی کے لیے حدود اور قصاص کا ایک قانون ہے، اسی طرح جرائم پر سزاؤں کا جو نظام ہے اس کا ایک مستقل کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو منو کا قانون کہتے ہیں۔ سنسکرت کا یہ لفظ ہے وید، اور اس کو اصل میں کہتے ہیں لٹریچر۔ مذہبی لٹریچر یا مذہبی ادب کو بنیادی طور پر وید کہا جاتا ہے۔ گویا اس طویل عرصے میں ہندوستان کے لوگوں نے مذہبی عبادات اور رسومات سے متعلق جو کچھ جمع کیا اس کا نام وید ہے۔ اپنشد، برہمن، سمہت اور آرنیک یہ بھی ان کی کتابوں کے نام ہیں، لیکن ان کتابوں کی تالیف اور تصنیف کا زمانہ کیا ہے، مصنفین کون ہیں، نہ کسی کتاب پر اس کے مصنف کا نام ہے، نہ کسی کتاب میں اس کی تاریخ تصنیف کا کوئی تذکرہ ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ 2000 سے 1500 قبل مسیح شروع ہونے والا یہ مذہب آج 2012 مسیح ہو گیا ہے۔ اس طویل عرصے میں یہ کتابیں کب لکھی گئیں اور کتابوں کے مصنفین کون تھے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس ہندو مذہب کی بنیاد کیا ہے اور جن بنیادوں پر کھڑا ہے وہ، یہ مذہب ان بنیادوں کے اعتبار سے کتنا کمزور ہے۔ پھر ان کتابوں میں ترتیب کیا ہے، گیت ہیں مذہبی، اشلوک ہیں، کچھ تعلیمات ہیں جو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں پیش کی۔ مثلا آپ اندازہ کریں گے کہ ایک کتاب جو مذہبی کتاب کہلاتی ہے اس کا نام رامائن ہے۔ یہ اس جنگ کی کہانی ہے جو مہاراج رام چندر جی نے اپنی بیوی سیتا کو واپس لینے کے لیے لڑی تھی۔ سیتا کو سری لنکا کے راجا راون نے اغوا کر لیا اور اسے اپنے پاس رکھا۔ مہاراج رام چندر جی نے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور اس جنگ میں وہ کتنا طویل عرصہ جاری رہی، اس جنگ میں کون کون سی مخلوقات شامل ہوئی، یعنی بندر بھی شامل ہوئے، ریچھ بھی شامل ہوئے، عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے۔ اس میں کتنے انسان مارے گئے، یہ مبالغہ آمیز اعداد و شمار ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کو متوجہ کرنے کے لیے کہانی میں بے جا رنگ بھرا گیا ہے۔ جب رام چندر جی نے یہ جنگ جیت لی اور اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تو اس وقت ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا، جس جشن کو دسہرہ کہتے ہیں، اور آج بھی یہ ہندو مذہب میں ایک مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اب ہم عقائد کی بات کریں، لیکن عقائد کی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس پچھلے
اس وقت تک کی جو ہندو مذہب پر ہوئی ہے اس کا ایک جائزہ لے لیں، اور اس جائزے کے بعد ہم اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ کر کے ہندو مذہب کے عقائد کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذاہب کے مطالعے سے صحیح تجزیے اور صحیح غور و فکر اور منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔